ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کی، حضور دروازے پر کھڑے جوان کا رونا دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اس جوان کو اندر لاؤ۔ جب وہ جوان خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے جوان تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت زیادتی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف ڈر سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمان زمین اور پہاڑ کے برابر ہو تب بھی اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ جرم عظیم بڑے گناہ کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتاؤ۔ عرض کی، حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ جوان عرض کرنے لگا، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار قوم کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چورانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھول کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ گناہ کر کے ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے برباد کرے۔ تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں ننگا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالات پر 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ کرام پر اس بات کو ظاہر فرما دے، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے
اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کو بلایا اور اس کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ معلوم ہوا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے دوبارہ اس گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ توبہ پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محفل پاک میں طیبہ کی گھٹا چھائی ہے، محفل پاک میں طیبہ کی گھٹا چھائی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے۔ ذکر سرکار سے جس کو بھی نفرت ہے یارو، ذکر سرکار سے جس کو بھی نفرت ہے یارو، ایسا لگتا ہے شیاطین کا وہ بھائی ہے، ایسا لگتا ہے شیاطین کا وہ بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک شخص نے ایک عالیشان بنگلہ دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال و دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہسپتال لے گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ان مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھی تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور شمس و قمر میں غور کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے، اور تم جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ برائی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ پاک ظاہر کرے وہ مکان کے ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو محتاجی سے پہلے۔ نمبر 4، فرصت کو مصروفیت سے پہلے۔ نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔
دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہو، اور جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ دوستو، اس پیاری سی بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بھی اس سے بے خبر نہ رہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین حصہ ہے۔ ایمان سے نیک کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت الہی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دین کے بارے میں دھوکہ اور مذاق بناتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ جو شخص بیہودہ گوئی کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلہ میں بیچ دے۔ بدکار آدمی گویا کہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، کیونکہ تیری موت نہایت نزدیک ہے۔ جو شخص اپنے دین کو بگاڑ دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے، اور تم جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ برائی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کی، حضور دروازے پر کھڑے جوان کا رونا دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اس جوان کو اندر لاؤ۔ جب وہ جوان خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے جوان تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت زیادتی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف ڈر سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے گناہ 7 آسمان زمین
اور پہاڑ کے برابر ہو تب بھی اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ جرم عظیم بڑے گناہ کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتاؤ۔ عرض کی، حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ جوان عرض کرنے لگا، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار قوم کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چورانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھول کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ گناہ کر کے ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے برباد کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں ننگا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالات پر 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ کرام پر اس بات کو ظاہر فرما دے، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کو بلایا اور اس کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ معلوم ہوا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے دوبارہ اس گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ توبہ پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محفل پاک میں طیبہ کی گھٹا چھائی ہے، محفل پاک میں طیبہ کی گھٹا چھائی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے۔ ذکر سرکار سے جس کو بھی نفرت ہے یارو، ذکر سرکار سے جس کو بھی نفرت ہے یارو، ایسا لگتا ہے شیاطین کا وہ بھائی ہے، ایسا لگتا ہے شیاطین کا وہ بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا،
انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک شخص نے ایک عالیشان بنگلہ دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال و دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہسپتال لے گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ان مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھی تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور شمس و قمر میں غور کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے، اور تم جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ برائی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ پاک ظاہر کرے وہ مکان کے ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو محتاجی سے پہلے۔ نمبر 4، فرصت کو مصروفیت سے پہلے۔ نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہو، اور جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ دوستو، اس پیاری سی بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بھی اس سے بے خبر نہ رہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین حصہ ہے۔ ایمان سے نیک کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت الہی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دین کے بارے میں دھوکہ
اور مذاق بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ جو شخص بیہودہ گوئی کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلہ میں بیچ دے۔ بدکار آدمی گویا کہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو کیونکہ تیری موت نہایت نزدیک ہے۔ جو شخص اپنے دین کو بگاڑ دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے، اور تم جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ برائی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔